اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ایہا المسلمین والمومن۔ جس طرح موضوع آپ کی سکرین پر دیا گیا ہے احراق در سیدہ، چونکہ ایام فاطمیہ جو کہ ابھی چل رہے ہیں اس کی نسبت سے میں نے ضروری سمجھا بعض مومنین کی خواہش پر کہ یہ جتنے سوالات سکرین پر لکھے گئے ہیں 6 سوالات، ان کا جواب اور ان کی تفصیل بیان کر دی جائے اہل تشیع اور اہل سنت حضرات کی کتب سے۔ اور میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کو، ہر شیعہ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اور اسے آگہی اس بات سے ہونی چاہیے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان عظمت کیا ہے، اور اہل سنت کی کتب اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اللہ کا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور معصومین کا فرمان اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جس طرح آپ کی سکرین پر دیا گیا ہے موضوع احراق در سیدہ، اس کے ذیل میں ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی بغیر میں آپ کا وقت ضائع کیے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کی گواہی قرآن و حدیث میں، کہ قرآن کیا کہتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کے متعلق، اور حدیث میں کیا کیا چیزیں کتب میں وارد ہوئی ہیں۔ دوسرا، بطول کسے کہتے ہیں، اس کی بھی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ تیسرا جو ٹاپک ہوگا، در سیدہ کی اہمیت اور احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ تیسری چیز، در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت اور احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ چوتھا ٹاپک اس کا یہ ہے کہ در سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ آگ لکڑیاں لا کر جلا کر دھمکی دینے والا کون شخص تھا۔ پانچواں موضوع یہ ہوگا، کیا اس گھر کی مثل انبیاء کے گھروں کی سی ہے، تاکہ اس دروازے کا، اس گھر کا احترام امت مسلمہ پر پوشیدہ نہ رہے، ان پر عیاں ہو جائے۔ اور چھٹی اور مومنین کی جو پرزور خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اس بات پر ویڈیو بنائی جائے، کیا احراق در سیدہ یعنی کہ جو سیدہ کے در کو جلایا گیا، یہ والا واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہی بات اور یہی اعتراض اہل سنت بھائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ اس وجہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق ویڈیو بنا دی جائے اور دلائل دیے جائیں کہ کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور پہلا ٹاپک، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عصمت کی تعریف کیا ہے، عصمت کسے کہتے ہیں، اور کیا یہ عصمت فقط انبیاء کے لیے مخصوص ہے یا اور بھی کوئی شخصیت ان کی حقدار ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پہلے موضوع کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وعصمتہم الی یوم القیامت۔ سب سے پہلی بات، اہل بیت کی توہین کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دہرائیں آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ بس ہر زمانے میں افراد بدلتے رہتے ہیں، افراد بدلتے رہے ہیں اور قیامت تک بدلتے رہیں گے۔ کبھی امویوں کے مال خوردہ اور کبھی عباسیوں کے تربیت یافتہ اپنی اپنی نجس افکار کے ساتھ بغض اہل بیت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور آج کے دور میں بھی گستاخ اپنی کارستانیوں سے باز نہیں آ رہے، جیسا کہ جلالی نے ملکہ عصمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نعوذ باللہ خطا کار کہا تھا۔ آپ مومنین جانتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان میں رونما ہونے والا ایک واقعہ، جس میں ایک بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک مولوی نے ملکہ عصمت کے متعلق زبان درازی کی تھی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس واقعے کی، اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ خاتون جنت کے خلاف جو بھی زبان اپنی کھینچے گا، ہم علم کے اعتبار سے بھی اور ہم جس طرح بھی ہو سکا اس کی زبان کو ہم لگام دیں گے۔ کس قدر مظلومیت ہے کہ ٹکے ٹکے کا انسان اٹھ کر خاندان عصمت پر زبان درازی کر رہا ہے،
اگر یہی بات کسی صحابی کے بارے میں کہی گئی ہوتی تو اب تک تو کئی بونچال آ چکے ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت میں اچھے لوگ بھی ہیں، محب حضرات بھی ہیں جو اہل بیت کے محب ہیں، جو اہل بیت کو صحابہ پر ترجیح دیتے ہیں، اس طرح کے بھی حضرات موجود ہیں اہل سنت بھائیوں میں، مگر جلالی جیسے انتہا پسند ناصبیوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے مذہب میں۔ یہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے مگر اس کی روش کٹر ناصبیوں والی ہے۔ یہ جلالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر زبان درازی کر رہا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ اس سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام صداقت و عصمت کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عصمت کہا کسے جاتا ہے، کیا یہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے متعلق آگے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ شیعہ کے نزدیک عصمت کی تعریف کیا ہے؟ اوپر متن موجود ہے، نیچے جن جن کتب سے یہ تعریف لی گئی ہے ان کے حوالہ جات بھی نیچے یہ درج ذیل ہیں، 3 حوالہ جات۔ عصمت اللہ کی جانب سے مکلف پر ایک لطف ہے جس کے ہوتے ہوئے اطاعت کے چھوڑنے اور معصیت کو انجام دینے کا داعی نہیں ہوتا، جبکہ وہ اس معصیت پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ کتاب میں جو عصمت کی تعریف درکار ہے اور تعریف آئی ہے شیعہ کتب میں، اسے میں آپ کے لیے آسان کر کے بھی آگے بتاؤں گا۔ پہلے اہل سنت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ بھی جان لیں۔ اہل سنت عصمت کے معنی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، علامہ سید شریف جرجانی اہل سنت کے ایک جید عالم دین گزرے ہیں، جو کہ اپنی کتاب تعریف الاشیاء المعروف بالتعریفات کے صفحہ نمبر 65 طبع مصر میں لکھتے ہیں، گناہ کر سکنے کے باوجود گناہ سے اجتناب کا ملکہ عصمت کہلاتا، یعنی کہ ایک شخص کے پاس موقع ہو گناہ کرنے کا، یا اس کے پاس سارے جو ہے نا چیزیں موجود ہوں کہ وہ گناہ کر سکے، ہر چیز اس کے پاس ہو، سامنے ہو، اس کے درکار ہو اسے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ نہ کرے، اسی ملکے کو عصمت کہا جاتا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جن کے نام سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ناواقف ہو، شاہ عبد العزیز جو کہ ایک دہلی کا بہت بڑا نام، وہ لکھتے ہیں، امام نائب نبی است، امام نبی کا نائب ہوتا ہے، وہ نبی صاحب شریعت است، اور نبی صاحب شریعت ہوتا ہے نہ کہ صاحب مذہب، چوں امام معصوم از خطا است و حکم نبی دارد، امام نبی کا نائب ہوتا ہے اور نبی صاحب شریعت ہوتا ہے نہ کہ صاحب مذہب، اور جو امام خطا سے معصوم ہو، یعنی جو امام خطا سے معصوم ہے، اس مورد میں حکم نبی کا رکھتا ہے۔ اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں چوں امام معصوم از خطا است و حکم نبی دارت کے جو امام خطا سے معصوم ہو وہ نبی کا حکم رکھتا ہے، اس کا معاذ اللہ قطعی طور پر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی ہے، اس کا فقط مطلب یہ ہے کہ عصمت میں وہ نبی جیسا حکم رکھتا ہے عصمت کے مقام پہ۔ اور یہ تحفہ ثناشریہ صفحہ نمبر 109 طبع سمر ہند، اس کا آگے سکین پیج بھی انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ کو دیا جائے گا، تحفہ اثنا عشریہ۔ اب چلتے ہیں ہم آگے، عصمت قرآن و حدیث میں۔ یہ تو آپ نے بیان دیکھ لی اہل سنت بھائیوں کے جو کہ عصمت کے متعلق ہیں کہ عصمت کہا کسے جاتا ہے۔ تاریخ میں 2 بطول نام کی بیویاں گزری، ایک جناب مریم بطول ہے، ایک سیدہ زہرا بطول۔ اہل سنت کے نزدیک بطول کسے کہتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اہل حدیث کے اور اہل سنت کے متفقہ ایک جید عالم دین ہے جن کا نام ہے مولانا وحید الزمان، وہ لغات الحدیث جلد اول اور مولانا جلد اول میں یہ بات تحریر کرتے ہیں کہ مجرد عورت، یاد رکھیے گا، مجرد عورت جو شادی شدہ نہ ہو اور اسی حالت میں خدا کی عبادت کرنے والی ہو۔ مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس نے ساری زندگی نجاست کو دیکھا نہ ہو۔ آسان الفاظ میں یہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے تاکہ کسی سادہ لو مومن کو بھی سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ لغات الحدیث میں لکھتے ہیں یعنی کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی نجاست کو دیکھا نہ ہو، کیونکہ خواتین پہ، مستورات پہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ نجاست سے پاک نہیں ہو سکتی، نہیں رہ پاتی، جو کہ ایک قدرتی عمل ہے۔ تو بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔
اب آگے چلتے ہیں ہم حوالہ جات کی طرف کہ سیکنڈ پیجز آپ کے سامنے اس کے رکھتے ہیں. ایک جملہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں فضائل کا کہ جناب مریم اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں فرق کیا ہے. ہیں تو دونوں بطول، لیکن دونوں بیویوں کی طہارت میں فرق کیا ہے. جو بغیر شادی کے بطول رہے اسے مریم کہتے ہیں، اور جو شادی شدہ ہو کر بھی بطول رہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. امید ہے کہ تمام مومن لطف اندوز ہوئے ہوں گے اس جملے سے. یہ ہے عظمت پاک سیدہ کی. یہ رہا حوالہ لغات الحدیث کا، جس کا پیچھے حوالہ پیش کیا گیا ہے بطول کے جو ہے نا معنی کے ذیل میں. یہ بطول مجرد عورت جو شادی شدہ نہ ہو اور اسی حالت میں خدا کی عبادت کرنے والی راہبہ. لقب سیدہ فاطمہ اور مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ. یعنی کہ انہوں نے اہل سنت کے عالم دین نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ تاریخ میں دو ہی بطول نام کی بیویاں گزری ہیں، ایک سیدہ فاطمہ جو کہ میری بات کی تائید ہو چکی ہے، اور ایک جناب مریم سلام اللہ علیہ. باقی جو مزید دوسرے ٹاپکس تھے ہیں بھی ان دو موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ بھی قرآن و حدیث سے بھی عصمت و طہارت کی جو ہے نا دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. آپ باقی موضوعات کے لیے بھی دیکھیں ہماری اگلی ویڈیو اس سیریز کی. انشاءاللہ اس میں تفصیل سے ہر چیز کا تذکرہ کیا جائے گا. السلام علیکم یا ایھا المسلمین والمومنین.